أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَمَثَلُ اور مثال الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالهم ابتغاء اپنا مال حاصل کرنا مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کی وتثبیتا اور اثبات و یقین من سے انفسہم اپنے دل جمع کمثل جیسے جنتن ایک باغ بربوتن بلندی پر اصابح اس پر پری وابل تیز بارش فآتت تو اس نے دیا اکلھا پھل دے فینی وہ دگنا فإن پھر اگر لم یصیبہ نہ پڑی وابل تیز بارش فتل تو پھوار واللہ اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا می تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند اور اگر نہ پڑا اس پر می تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ 5ویں آیت میں صدقہ مقبولہ اور انفاق کے مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے مال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو پھر وہ اپنا پھل لایا ہو دو چند اور اگر ایسے زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے اور جانتے ہیں۔ اس میں اخلاص نیت اور رعایت شرائط مذکورہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اس سے مثال سے ہی واضح کر دی گئی ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے۔ ایود کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تکونا ہو لہو اس کا جنتن ایک باغ من سے کا نخیل کھجور و اعناب اور انگور تجری بہتی ہو من سے تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من سے کل ثمراتی ہر قسم کے پھل فاصابہ اور اس پر آ گیا کبرو بڑھاپا ولہو اور اس کے ذریتن بچے ضعفاء بہت کمزور فاصابہ تب اس پر پڑا اعصار ایک بگولا فیہ اس میں نارن آگ فاترکت تو وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ ترجمہ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ اور بھی اسی طرح کا کہ میوے ہوں حاصل اس سے اور آ جائے اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہے ضعیف تب آ پڑے اس باغ پر کوئی بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور کرو۔ 6ٹھی آیت میں صدقہ و خیرات میں شرائط مذکورہ کی خلاف ورزی کرنے پر صدقے کی باطل و مردود ہونے کے بیان میں بھی ایک مثال میں اسی طرح واضح فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آوے جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم خوب اچھی طرح سے سوچو۔ مطلب یہ کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا اور اس کی مثال میں جو چند قیدیں بڑھائی گئی ہیں اس کا بڑھاپا آ گیا اس کی اولاد بھی ہے اولاد بھی چھوٹے بچے ہیں جو ضعیف و کمزور ہیں
ان قیدوں کی مقصد یہی ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ باغ پھر لگا لوں گا، اور جس شخص کی اولاد نہ ہو اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فکر معاش کی نہیں ہوگی۔ اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگی تشی میں گزارا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بھی ہو مگر جوان و صالح ہو جن سے یہ توقع کی جائے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور مدد کریں گے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے کی یا لٹ جانے کی بھی کچھ زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے، بلکہ اولاد اس کا بھی بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ غرض یہ تینوں قیدیں شدت احتیاج کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا مال اور محنت کر خرچ کر کے ایک باغ لگایا، باغ تو تیار ہو گیا، پھل بھی دینے لگا، اسی حالت میں اس کو بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ آ گیا، یہ شخص صاحب عیال بھی ہے اور عیال بھی چھوٹے اور کمزور بچے ہیں، تو ان حالات میں اگر لگایا ہوا باغ جل جائے تو صدمہ شدید ہوگا اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے ریاکاری سے صدقہ و خیرات کیا، یہ گویا اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہا، اور جس طرح عیالدار بوڑھا اس کا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ ہو تاکہ ضعیفی میں کام آئے، اور اگر اسے اس حالت میں اس کا باغ اور مال و متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہا نہ رہے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ و خیرات جو ریا و نمود کے لیے کیا گیا تھا، اس ایسے وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا جب کہ وہ اس کا بہت زیادہ حاجت مند ہوگا۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے، کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اب اس پورے رکوع کی تمام آیات پر مقرر نظر ڈالیے تو ان سے انفاق کے فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہوں گی۔ اول، اس مال کا حلال ہونا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسرے، طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ تیسرے، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ چوتھے، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے۔ چھٹے، جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نمو نمود کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط یعنی طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو، اپنے عیال کے ضروری اخراجات بغیر اس کی رضامندی کے بند یا کم کر کے صدقہ و خیرات کرنا کوئی امر ثواب نہیں ہے۔ حاجت مندوں وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا بھی تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ طریق سنت یہ ہے کہ مصرف کی اہمیت اور ضرورت کی شدت کا لحاظ کر کے مصرف کا انتخاب کیا جائے، عام طور پر خرچ کرنے والے اس کی رعایت نہیں کرتے۔ تیسری شرط کا حاصل یہ ہے کہ ثواب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ اپنے خیال میں کسی کام کو نیک سمجھ کر نیک نیتی سے اس میں صرف کر دے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مصرف شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو۔ کوئی شخص ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کر دے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہی حال تمام ان کاموں کا ہے جو شریعت کی روح سے مستحسن نہیں ہوتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔